إلهي إلهي وخلاقي الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. تو یہ آپ کا دروس کے اندر جو ہے سبق چل رہا ہے، تقریباً غالباً 13واں سبق ہے آپ کا، تو اس میں جو ہے یہ جیم پارٹ ہے. تو کہہ رہے ہیں هؤلاء اخوتی واولئک اصدقائی، یہ سب میرے بھائی ہیں اور وہ میرے دوست ہیں. تو ہاؤلائی اور اولائی کا اس میں بیان کر رہے ہیں. ہاؤلائی آپ کا اس میں اشارہ ہے سارا جمع کے لیے، ٹھیک ہے نا، جمع کے لیے آپ کا اس میں اشارہ ہے جمع کے لیے، اور اولائی کا جو ہے آپ کا اس میں اشارہ ہے بعید کے لیے. ہاؤلائی قریب کے لیے ہے اور اولائی کا جو ہے آپ کا جمع کے لیے ہے. ٹھیک، تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا یہ چیزیں. ٹھیک، ہاؤلائی اخوتی و اولئک اصدقائی، یہ سب میرے بھائی ہیں اور وہ میرے دوست ہیں. صدیقن کی جماعتی ہے اصدقاء، پیچھے کے اسباق میں جو ہے یہ بات گزر چکی ہے. ٹھیک، تو اسی طریقے سے پھر آگے ہے من اولئک الرجال الطوال، وہ سب لمبے آدمی، یعنی جو لمبے قد کے ہیں. طویل کی جمع طوال یہاں پر کہی ہے، تو وہ سب لمبے آدمی کون ہے؟ طویل کی جمع آتی ہے طوال، یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے. طویل کی جمع طوال اسی سبق میں. قصیر کی جمع قصار، تو وہ گزر چکا ہے پیچھے. من اولئک الرجال الطوال، وہ سب لمبے آدمی کون ہیں؟ تو کہتے ہیں ہم اطباء من امریکہ، وہ سب اطباء ہیں. اطباء کے معنی طبیبن کی جمع اطباء، ڈاکٹر ہیں. کہاں سے؟ امریکہ سے ہیں. وہ سب ڈاکٹر ہیں امریکہ سے. ہم مبتدا، اطباء اس کی خبر امریکہ. من اولئک النساء، یہ نساء آئے گا، ٹھیک ہے نا. یہ اولئک یہاں پر اس میں اشارہ بنے گا، اور النساء جو ہے اس کے بعد وہ مشار الیہ بنے گا، چونکہ میں نے آپ کو قاعدہ بتایا تھا کہ اس میں اشارہ کے بعد جب اس میں معرفہ ہو اس صورت میں جو ہے اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس میں اشارہ اور مشار الیہ. اور جب اس میں نکرہ ہو اس صورت میں آپ اس کو جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے. تو من اولئک النساء، وہ سب عورتیں کون ہیں؟ تو کہتے ہیں ہن امہات الطالبات، وہ سب طالب علموں کی مائیں ہیں. امن کی جماعتی ہے امہاتن، ٹھیک ہے نا. قرآن پاک میں بھی ہے وازواجہ امہاتہم، ان کی بیویاں یعنی نبی کی بیویاں صلی اللہ علیہ وسلم امہاتہم، ان سب کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں. ازواجہ امہاتہم، مومنین کی بیویاں ازواجہ امہاتہم، ان سب کی مائیں ہیں، یعنی مومنین کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں. تو یہ کہتے ہیں ہن امہات الطالبات، کہتے ہیں وہ سب طالب علماؤں کی مائیں ہیں. طالبات ہے، یہ طالباتن کی جمع ہے طالبات، ٹھیک ہے نا، یعنی فیمیل جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی مائیں ہیں. آباء الطلاب عند المدیر، آگے والا جملہ کہتے ہیں یہ جو طلاب ہیں یعنی اسٹوڈنٹس ہیں میل، ان کے آبا، ان کے فادرز عند المدیری، وہ پرنسپل کے پاس ہیں. آباء الطلاب عند المدیری، the students the fathers of the students are with the principal، ٹھیک ہے نا. اولئک النساء، کیا وہ عورتیں خالاتکی یا مریم، تمہاری خالائیں ہیں اے مریم. خالتن ماں کی بہن، ماسی، ماسی کو کہتے ہیں آپ خالتن، ٹھیک ہے نا. خالتن، یہ میں لکھ دیتا ہوں خالتن. الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ بھی ماسی ماسی بھی جو ہے خالہ ماں سمان ہوتی ہے، ماں برابر ہوتی ہے، ماں کے برابر ہوتی ہے، ماں جیسی ہوتی ہے. خالتن اس کی جماعتی ہے خالاتن. تو ایک تو ہوگی اپنی ماں کی بہن جو حقیقی خالہ ہو، اور عربی میں اس طریقے سے جس طرح ہم انگلش میں یا اردو میں چچا اور انکل کہتے ہیں،
اسی طریقے سے آنٹی کہتے ہیں. تو عرب جو ہے ایک دوسرے دوسری عورتوں کو پکارنے کے لیے اپنے سے بڑی عمر کی جو ہوتی تھی ان کو خالہ کہتے, یا خالتی, اے میری خالہ. حالانکہ وہ حقیقت میں اس کی خالہ نہیں ہوتی تھی, وہ صرف مجازن جو ہے اسے خالہ کہتا تھا. جس طرح اپنے سے بڑی عمر والے کو جس طرح ہم چچا وغیرہ تو وہ عمون کہتے تھے, یا عمی, اے میرے چچا. اور اپنے سے چھوٹے عمر کے شخص کو, بندے کو پکارنے کے لیے بھتیجا کہتے تھے, تو وہ کہتے تھے یبن اخی, یبن اخی, اے میرے بھائی کے بیٹے, اے میرے بھتیجے. حالانکہ حقیقتاً وہ اس کا بھتیجا نہیں ہوتا تھا. تو یہ طرز تعبیر ہوتی تھی. اولئک النساء خالاتک یا مریم, کیا وہ عورتیں تمہاری ماسیاں ہیں, تمہاری خالائیں ہیں اے مریم. اولئک النساء, are those women, خالاتک, your aunties, ٹھیک ہے, خالائیں. یا مریم, یا مریم, او مریم. تو مریم کیا جواب دیتی ہے؟ لا, نہیں. مریم جواب دیتی ہے لا, نہیں, یعنی وہ میری خالائیں نہیں ہیں. ہن عماتی, وہ سب میری پھوفیاں ہیں. عمتن کہتے ہیں پھوفی کو, عمتن اس کی جمع ہے عمات. میں لکھ دیتا ہوں, لیفٹ سائڈ میں آ رہا ہے آپ کے. چاچیاں بھی کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب. عمتن, ہن عماتی, اسی کی جمع ہے عمات, پھوفیاں ہیں. ہؤلاء اطباء, یہ سب ڈاکٹر ہیں. واولئک مہندسون, اور وہ سب انجینئر ہیں, وہ سب انجینئر. مہندسون کی جمع مہندسون. ہؤلاء الرجال فقراء, فقراء یا فعلاء کے وزن پر ہے, اسی لیے الممنوع من الصرف, غیر منصرف. یہ سب آدمی فقیر ہیں. واولئک اغنیاء, اور وہ سب امیر ہیں. اولئک مبتدا بنے گا, اغنیاء اس کی خبر. غنیون کی جمع آتی ہے اغنیاء, اغنیاء یہ افعلاء کے وزن پر ہے, اسی لیے غیر منصرف. یہ سب آدمی فقیر ہیں اور وہ سب امیر ہیں. غنی, رمضان کا مہینہ ہے تو فقراء یعنی اغنیاء کو چاہیے, غنی لوگ جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فقراء کی جو ہے ان کی کفالت کرے, ان کی فکر کریں. آپ کے ہمسائے پڑوس میں جو ہے جو غریب وغیرہ ہو ان کو جو ہے ان کی کفالت کرے, ان کی ان کو دیکھیں کہ وہ صحیح طریقے پر ان کا خرچ ہو رہا ہے یا نہیں, خرچ چل رہا ہے یا نہیں. یہ لازم ہے. زکوٰۃ کا بھی یہی فلسفہ فرمایا, تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم, کہ یہ زکوٰۃ جو ہے انہی کے اغنیاء سے لی جائے گی. اور اسلام میں غنی کس کو مانا گیا ہے؟ جس شخص کا ہونا اسلام میں جو ہے یہ فرض نہیں ہے کہ آدمی جو ہے غریب کون ہے اور امیر کون ہے. غریب ہونے کے لیے جو ہے اسلامی شرط ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق ہو, اور امیر ہونے کے لیے شرط ہے غنی ہونے کے لیے کہ زکوٰۃ دینے والا ہو. تو یہ ہے فرق اسلام میں غنی اور فقیر کے درمیان. تو ہؤلاء الرجال, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان فقراء کی جو ہے ان کی کفالت کریں, ان کی فکر مندی, ان کی فکر کریں. تو اپنا زکوٰۃ ایک ایک پائی کی جو ہے زکوٰۃ دے, ہم بہت نہایت ضروری ہے ایک ایک پائی کی زکوٰۃ دے. اور اول استحقاق تو ہے جو آپ کی بستیوں میں جو غریب ہوں گے, مسکین, فقیر, جو زکوٰۃ کے جو مد ہم بیان کرتے ہیں 8 مدیں, بلکہ ان میں سے 7 اب, تو وہ سب ایک ایک کو دیکھ کر ایک 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 جو ہے پائی پائی کی زکوٰۃ دیں. یہ سب لازم ہے, ضروری ہے. بہت ایک ایک جز کا جو ہے زکوٰۃ نکالنی ہے, تبھی جا کر یہ مال جو ہے پاک ہوگا, ورنہ یہ سارا مال خبیث ہو جاتا ہے. تو اس کی فکر کریں گے. مدارس کو بھی دے سکتے ہیں, ان کو دینے میں ڈبل فائدہ ہے. ایک یہ کہ ایک تو وہاں پر بھی زکوٰۃ اسی مد میں خرچ ہوتی ہے کہ غریب طالب علم جو ہوتے ہیں تو ان کی کفالت میں, اور دوسرا آپ کے ذریعے سے جو ہے کوئی شخص جو ہے دینی تعلیم پڑھے گا, وہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے جاری رہے گا. اولئک الطلاب ضعاف, وہ سب طالب علم ضعاف کمزور ہیں, ضعیف کی جمع ضعاف, ٹھیک ہے, وہ سب طالب علم کمزور ہیں. ضعیف کی جمع آتی ہے ضعاف.
من اولئک الرجال، وہ سب آدمی کون ہیں؟ تو ہم وزراء کہتے ہیں وہ سب وزراء ہے، وزیر کی جمع آتی ہے وزراء، وزیر کی جمع وزراء، وزیر کی جمع وزراء لکھ دیتا ہوں میں۔ وزیر اصل میں کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو، وزیر کو وزیر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے نا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے شخص کا جو ہے بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ کل قیامت کے دن جو ہے ہر کسی کو اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا، دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ فلسفہ ہے اس کا۔ تو یہ ہے بھائی ہم وزراء، وہ سب وزیر ہیں۔ اب ہے تمرینات ہیں، تو اب یہ تمرینات آپ دیکھ لیجئے، چیٹ میں جو ہے اس کا جواب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، چیٹ میں ہی جواب دے دیجئے کس طرح اب اٹھیے۔ تو حول المبتدا، مبتدا کو چینج کرو فی کل من الجمل الاتیتی، آنے والے میں ہر جملے میں سے الی جمع، جمع کی طرف، یعنی مبتدا کو چینج کرنا ہے جمع میں۔ مثال اس کی دی ہے، مثال ذالک الرجل مدرس، وہ آدمی ایک مدرس ہے۔ یہاں پر مبتدا کون ہے؟ یہ مبتدا مانیں گے یہاں پر اسم اشارہ اور مشار الیہ کو ملا کر، ذالک اسم اشارہ، الرجل مشار الیہ، دونوں کو ملا کر جو ہے یہ مبتدا مانیں گے۔ تو یہ دونوں مل کر جو ہے مبتدا ہیں۔ مدرسن اس کی خبر ہے، تو یہ دونوں ملا کر جو ہے مبتدا بن رہے، تو انہوں نے ذالکہ کو چینج کیا یہاں پر۔ اصل میں یہ مانیں گے، دوسری ترکیب اس میں ہے کہ ذالکہ کو مبتدا مانیں گے اور اس میں اشارہ اور پلس پھر الرجل مشار الیہ صرف ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ذالکہ مبتدا، الرجل مشار الیہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ذالکہ کو چینج کیا اولئک میں، تو اولئک الرجال مدرسون، سیدھی سی بات ہے، جب مبتدا آپ کا چینج ہو گیا مشار الیہ بھی چینج ہوگا، خبر بھی چینج ہوگی۔ اب دوسرا جملہ دیکھ لیجئے، من ذالک الفتى، وہ نوجوان کون ہے؟ اس میں آپ کو ذالکہ کو چینج کرنا ہے، بتائیے چیٹ میں کیا آئے گا ذالکہ کی جگہ؟ چیٹ میں، اس میں نہیں، وائس میں نہیں۔ میں نے مائک لگائی ہوئی ہے اس لیے میں آپ کی آواز نہیں سن سکتا۔ اولئک کہہ رہے ہیں SU33 جی، تو اولئک آئے گا، من اولئک، پھر الفتح کی جگہ کیا آئے گا؟ الفتیۃ آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ من اولئک الفتیۃ، من اولئک الفتیۃ، وہ نوجوان کون ہے، وہ سب نوجوان کون ہیں۔ من این ذلک المدرس، وہ مدرس کہاں سے ہے؟ چلو میں یہ بتا سکتے ہیں، وائس میں کام رکھ دیتا ہوں، چلو وائس میں بتاؤ، من این ذلک المدرس، وہ مدرس کہاں سے ہے، بتائیے من أين أولئك کیا آئے گا؟ من این أولئك المدرسون اولئک المدرسون، ذلك المدرس من الأمريكا. من این اولئک المدرسون. اللہ کا بندہ ہے، اس کو جواب نہیں دینا ہے، اس کو چینج کرنا ہے، اس میں جواب نہیں دینا ہے امریکہ وغیرہ، یہ مبتدا کو چینج کرنا ہے جمع میں، بس جتنا انہوں نے کہا ہے اتنا ہی کیا ہے۔ تو من این اولئک المدرسون، وہ سب مدرسون کہاں سے ہیں؟ تو آگے ہے تیسرا جملہ ہے تلک الفتاة بنت الطبیب، وہ دوشیزہ، وہ نوجوان لڑکی طبیب کی بیٹی ہے، یعنی ڈاکٹر کی بیٹی ہے، بتاؤ اس کو کیا آئے گا؟ هؤلاء الفتيات أولئك بنات الطبيب. أولئك فتيات اولئک الفتیات بنات الطالب اولئک الفتیات بنت الطبیب، تو بنات کیا کرو گے؟
بنات بنات الطالب بنات بنات الطبیب بنات الطبیبات بنات الطبیب طبیبات نہیں کرنا ہے، پھر طبیب کو طبیب ہی رکھنا ہے، صرف مبتدا اور خبر کو چینج کرنا ہے. یہاں پر مبتدا ہے تلک الفتاتو، ٹھیک ہے نا، بلکہ تل کا صرف، اور بنت بن رہی ہے یہاں پر مضاف کی صورت میں خبر، بلکہ مضاف مضاف الیہ کی صورت میں خبر. لیکن یہ جو چونکہ عرب ہے، عرب کے حساب سے اس نے ترکیب کی ہے، اس میں برصغیر اور عرب تھوڑی بہت اس میں اختلاف ہو جاتا ہے ترکیب میں، تو ان کے اعتبار سے جو ہے یہاں پر تل کا کدھر گیا، تل کا جو ہے مبتدا ہے اور بنت جو ہے خبر ہے، تو تل کا کو چینج کیا اولئک میں، اور بنت کو چینج کریں گے بنات میں. اولئک الفتیات بنات الطبیب، وہ سب نوجوان لڑکیاں طبیب کی بیٹیاں ہیں. آگے چوتھا جملہ، هذا طالب من انگلترا وذلك من فرنسا، یہ طالب علم انگلینڈ سے ہے اور وہ فرانس سے ہے. کیا آئے گا؟ جی هؤلاء طلاب من انجلترا وأولئك من طلاب فرنسا. پہلے اولئک کرنا اس نے یا پہلے ہا اولائی اولا آئے گا. اس کے بعد اولئک. تو هؤلاء الطلاب من انگلترا، یہ سب نوجوان، یہ سب طالب علم انگلینڈ سے ہیں، اور وہ وَأُولَئِكَ من فرنسا، اور وہ سب جو ہیں فرانس سے ہیں. اذالک المہندس مسلم، کیا وہ انجینئر مسلمان ہیں؟ اب دیکھو فکر ہو رہی ہے مسلمان بھی ہے یا نہیں، تو فکر ہونی چاہیے، ہمیں بھی داعیانہ مزاج ہونا چاہیے کہ سامنے والا بندہ اس تک اسلام کا پیغام پہنچا بھی ہے یا نہیں. اذالک المہندس محندس، اذالک المہندس مسلم، کیا وہ انجینئر مسلمان ہے؟ کیا آئے گا؟ اولئک المہندسون مسلمون، اولئک مہندسون بتاؤ. مسلم. مہندسون أولئك مسلمون. اولئک کیا وہ مسلمون